حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے میں حضور کی کریم بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ یہ وہ نور بڑا زمانہ تھا جب ہم سارے مل مل کے جلوہ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے کریم ہمیں نواز رہے تھے، چاروں جانب نور پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ایک بچہ آیا، السلام علیکم کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری والدہ ہے، میری بہن ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بھائی بھائی ہونا نرے پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ کسی کو بہنوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے اور گھر میں بیٹیاں ہوں تو باپ کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے چلنا اور ماں کو لے کے چلنا بڑی سخت دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بیٹا جس کے ذمہ میں یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کی اپنی ساری زندگی کئی دفعہ تھکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے۔ بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر۔ اس نے آ کے عرض کی حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں۔ تو میری اماں نے کہا جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر۔ تو حضور کچھ فرمائے، کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا۔ حضور نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے۔ کہا حضور جن ام المومنین کی خدمت میں آپ نے بھیجا تھا، ہماری اماں نے کہا ہے ہمارے گھر میں یہ 21 کھجوریں ہیں، پر وہ تھی بڑی برکت والی۔ حضور نے اس پر دعا فرمائی اور برکت والی کھجوریں دے کے کہا 7 تیری ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری اماں کی ہیں۔ یہ بانٹ کے دی۔ حضور تو کسی کو 1 کلو دے دیں تو وہ کہتا ہے میں کئی سالوں کھاتا رہا ہوں، ختم نہیں ہوئی۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی بہن ماں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں لے کے اتنا خوش تھا، گویا اتنا راضی تھا کہ اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ اسے پتا تھا نا کہ حضور کی بارگاہ سے 21 مل گئی ہیں، یہ اگر چلتی رہیں تو یہ تو قیامت تک ختم نہ ہونے والی بات۔ مجھے لگتا ہے اس کا ذوق یہی تھا کہ یہ قیامت تک ختم نے زبان سے تو نہیں کہا، پر ذوق یہی رکھتے تھے حضور کے صحابہ۔ کہتے ہیں وہ جب کھجوریں لے کے جا رہا تھا نا تو حضرت معاذ ابن جبل اٹھے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور بس میرا دل کرتا تھا، میں نے بچے سے پیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ تمہیں اجر کتنا ملا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، تو 1 بال کے بدلے اللہ نے تمہارا 1 گناہ معاف کیا، 1 نیکی دی ہے، 1 درجہ بلند کیا۔ اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتا رہا ہے، نیکی بھی ملتی رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے۔ یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے۔
لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا، ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ